غزہ کا غم ہمارے دلوں کے اندر ہے تو وہیں ملک کے اندر ایک فرقہ پرستی کا ماحول بنایا جا رہا ہے، اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اب کی بار 400 پار۔ کیا مطلب ہے اس کا کہ اب کی بار 400 پار اگر پارلیمنٹ میں بی جے پی حاصل کرے گی تو کیا کرے گی؟ وہ یہ کرے گی کہ گین بی پی کی مسجد کا جو مسئلہ ہے اس کو اٹھائے گی، اور یہ کہا جائے گا کہ یہاں پر شیو کی مندر تھی اس کو توڑ کر بنایا گئے گا۔ پھر اب کی بار 400 پار ہو گئے تو کیا ہوگا؟ خدا نہ خواستہ کہ آرٹیکل 25 کو ختم کیا جائے گا۔ آرٹیکل 25 کے تحت میں دستور میں گنجائش ہے کہ اس ملک کا ہر فرد اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے، اپنے مذہب کی عبادت کرتے ہوئے، اپنے مذہب کی عبادت گاہ بناتے ہوئے اپنے مذہب کی تشہیر و تبلیغ کر سکتا ہے، لیکن اس کو آرٹیکل کو ختم کیا جائے تاکہ اس کا سیدھا نشانہ مساجد اور مدارس پر ہے، اسلام اور مسلمانوں پر ہے۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ آرٹیکل 30 کو ختم کیا جائے گا۔ آرٹیکل 30 کے تحت کیا ہے کہ کوئی بھی اقلیت اپنی تعلیمی ادارے قائم کر کے اپنی نسل کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرتے ہیں تو ان کا منصوبہ یہ ہے کہ اب کی بار اگر 400 پار ہوگا تو آرٹیکل 30 کو ختم کیا جائے گا اور اقلیتی تعلیمی اداروں کو ختم کیا جائے گا۔ دے رہے ہیں کہ اب کی بار 400 کے پار تو ان حالات کے اندر اگر کوئی جماعت، کوئی قیادت ان کا مقابلہ کر سکتی ہے تو وہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہے۔ آپ نے دیکھا پارلیمنٹ کے اندر جب بابری مسجد آیا، بابری مسجد اور مسلمانوں کے خلاف آیا تو ایوان پارلیمنٹ میں اگر کسی نے آواز اٹھائی تو وہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے آواز اٹھائی اور احتجاج کیا۔ پھر آپ نے دیکھا 5 اگست 2021 کو سنگ بنیاد رکھی گئی جس میں ملک کا صدر جمہوریہ، وزیر اعظم اور آدتیہ ناتھ یوگی شرکت کرتے ہیں، تو پارلیمنٹ میں آواز اٹھا کر احتجاج کرنے والی قیادت کا نام بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہے۔ جہاں CAA کا مسئلہ آیا تو ایوان پارلیمنٹ کے اندر بل کو پھاڑنے والی قیادت کا نام بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہے۔ جہاں یونیفارم سول کوڈ کا مطالبہ کیا گیا تو اس قانون کا احتجاج کرنے والی قیادت کا نام بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہے۔ آپ بتائیے یہ تمام چیزیں ہیں، ایک طرف ترقیاتی کام ہے تو ایک طرف کامیاب نمائندگی ہے، تو یہی بات ان کو کھٹک رہی ہے کہ یہ لوگ یہاں سے قیادت کو ختم کیا جائے، مسلمانوں کو سیاسی طور پر عطا کیا جائے۔ آج مولا کے چھلے میں صدر مجلس دولہ کر رہے تھے، آپ ایک عورت کی معصومیت دیکھیے، سر کو ہاتھ لگا کے کہا بابا تم یہ مودی کو ہٹاؤ اور تم اس کی جگہ پہ لے لو۔ اللہ اس کی زبان کو مبارک کرے کہ دیکھیے قائد کا خط کتنا اونچا ہے کہ عورت کہہ رہی ہے کہ بابا تم مودی کو ہٹاؤ اور تم اس کی جگہ لے لو، تو یہ ہماری شان ہے۔ آپ ووٹ ڈلائیے، کیا لگے بس کی بات، آپ ووٹ ڈال دو سب بڑھیا جائے، بس ڈال دو انشاءاللہ آ جاتے انشاءاللہ۔